بسم اللہ الرحمن الرحیم یکفی اخراج مئۃ دلو وسط فی جمیع هذه المسائل التي يجب فيها اخراج جميع ما في البئر من الماء ان لم يمكن اخراج جميع الماء۔ احکام میاہ الآبار یعنی کنویں کے پانی کے احکام کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے جو ہم نے ایک سبق پڑھا تھا اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ پانی کن کن صورتوں میں ناپاک ہو جاتا ہے، وہ بتلایا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ کن جانوروں کے کنویں میں گرنے کی وجہ سے کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے پورے کنویں کے پانی کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کے گرنے سے کنویں کا پانی تو ناپاک ہوتا ہے لیکن سارا کنویں کا پانی نکالنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب انہی کی تفصیلات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کنویں میں کوئی جانور گر جائے اور وہ جانور ایسے ہوں کہ جن کی صورت میں پورے کنویں کا پانی نکالنا ضروری ہوتا ہو، مثلاً ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کنویں میں خنزیر گر جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا، کنویں میں کتا گر جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے کنویں کے اندر خون یا شراب وغیرہ گر جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ کنویں کا سارا پانی کس طریقے سے نکالا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کنواں جو ہوتا ہے وہ عموماً نیچے سے جاری ہوتا ہے، یعنی آپ اوپر سے ڈول کے ذریعہ سے جب پانی نکالیں گے تو جتنا پانی آپ اوپر سے نکالتے جائیں گے تو نیچے جو ہے کہ پاتال کی طرف سے وہ پانی اس میں آتا جائے گا۔ تو آپ اوپر سے نکالتے جائیں، نیچے سے پانی آتا جائے گا، تو سارا کا سارا کنویں کا پانی نکالنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا جاری کوئی کنواں ہو اور اس کنویں میں خمر، شراب، خون، خنزیر، کتا وغیرہ گر جائے تو اب اس کو اگر پاک کرنا ہو تو مسئلہ یہ بتلایا گیا ہے کہ پورے کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے کنویں کا پانی تو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ کنویں میں جتنا پانی ہے اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ مثلاً جو لوگ کنویں وغیرہ میں اترتے ہیں، کنویں میں کتنے مقدار پانی کا ہے، کتنے ڈول پانی ہے یا کتنے لیٹر پانی ہے، اس کا وہ اندازہ کر لیتے ہیں، تو ایسے ماہر لوگوں کو کنویں میں اتارا جائے گا اور وہ اندازہ لگائیں گے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کنویں میں 200 ڈول پانی ہے، 300 ڈول پانی ہے نا، یا اتنے جتنے بھی اندازہ لگائے تو پھر جو ہے اتنے ہی اندازے کے مطابق پانی کو نکالا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ کنویں کی گولائی کو اور گہرائی کو ناپ لیا جائے اور کنویں کے بغل میں ایک گڑھا
اتنے ہی لمبے اور چوڑے کھودے جائیں اور پھر کنویں سے پانی نکال کر اس گڑھے کو بھرا جائے۔ جب گڑھا بھر جائے تو سمجھا جائے گا کہ کنویں کا سارا پانی نکل گیا۔ یہ بھی اقوال ہے، لیکن یہ جو اقوال ہیں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بڑا ڈول جو ہے اس سے پانی نکالا جائے، کئی مرتبہ آدمی اچانک جو ہے پانی نکالا جائے گا اور اس پہ پہلے سے نشان لگا کے رکھا جائے گا۔ جب اچانک پانی نکالا جائے گا تو چونکہ نیچے سے اچانک اتنا پانی نہیں آئے گا، تو جب ایک بارگی بہت سارا پانی نکالا جائے گا تو پھر اندازہ کریں گے کہ پہلے پانی کہاں تک تھا، اب کتنا پانی کم ہوا اس میں سے، تو اسی اندازے کے مطابق پھر جو ہے کہ پانی نکالا جائے گا۔ تو یہ سب جو اقوال ہیں اس پر عمل کرنا بڑا مشکل اور دشوار ہے، اس لیے فقہا نے اس کی ایک مقدار بیان کر دی کہ جمیع ما فی البئر کا مطلب یہ ہے، یعنی تمام کنویں کا پانی اگر نکالنا مقصود ہو تو اس وقت کتنے ڈول پانی نکالا جائے گا کہ پورے کنویں کا پانی نکالنا شمار ہوگا۔ تو اسی کی تفصیلات کو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یکفی اخراج مئات دلو وسط فی جمیع ہذہ المسائل، یہ کہتے ہیں کہ جن جن صورتوں میں پورے کنویں کا پانی نکالنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر درمیانہ جو ڈول ہوتا ہے، ڈول کہتے ہیں اس بالٹین کو جس کے ذریعہ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، تو شہر میں متوسط درجے کا جو ڈول ہے، درمیانہ درجے کا جو ڈول ہے، اس ڈول سے 200 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ 200 ڈول جب پانی کو نکال دیا جائے تو سمجھا جائے گا کہ پورے کنواں کا پانی نکال دیا گیا، لہذا اب کنواں پاک مانا جائے گا۔ اسی بات کو انہوں نے کہا کہ یکفی اخراج مئات دلو وسط، کافی ہوگا 200 درمیانہ ڈول نکالنا، فی جمیع ہذہ المسائل، ان تمام مسائل میں، التی یجب فیہا اخراج جمیع ما فی البئر من الماء، جس میں واجب ہے کنواں کے تمام پانی کا نکالنا، ان لم یمکن اخراج جمیع الماء، اگر ان کے تمام پانی کو نکالنا ممکن نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ ان لم یمکن کا مطلب یہ ہے کہ بعض کنواں ایسا ہوتا ہے کہ جو جاری ہوتا ہے، نیچے سے پانی آتا ہے، اگر کوئی کنواں بند ہو نیچے سے پانی نہیں آتا ہے، یا آتا ہے معمولی درجے میں آتا ہے اور بہت دیر سے کنویں میں پانی بھرے گا، تو پھر وہاں تو حکم یہی ہوگا کہ سارا کنواں کا پانی نکالا جائے۔ یکفی اخراج 40 دلوا اذا مات فی البئر حیوان مثل حرۃ او دجاجۃ۔ اب دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کنویں میں بلی یا مرغی یا اس جیسی کوئی چیز گر جائے اور گر کر مر جائے، تو ایسی صورت میں کنویں کو پاک کرنے کے لیے درمیانہ ڈول سے 40 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ یکفی اخراج 40 دلوا، کافی ہوگا 40 ڈول پانی نکالنا، اذا مات فی البئر حیوان، جبکہ مر جائے کنواں میں کوئی ایسا حیوان، مثل حرۃ او دجاج، جو بلی یا مرغی کے برابر ہوں۔ یکفی اخراج 20 دلوا اذا مات فی البئر حیوان
مثل عصفور او فارۃ۔ اب یہاں سے کہتے ہیں کہ اگر کنویں میں چڑیا یا چوہا وغیرہ مر جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا کافی ہوگا کنواں کو پاک کرنے کے لیے۔ لہذا جب 20 ڈول پانی کنویں سے نکال دیا جائے گا تو کنواں پاک مانا جائے گا۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے کہا کہ یکفی اخراج 20 دلوا، کافی ہوگا 20 ڈول پانی نکالنا، اذا مات فی البئر حیوان، جبکہ مر جائے کنویں میں ایسا حیوان مثل عصفور او فارۃ، جو چڑیا یا چوہے وغیرہ کے مثل ہو۔ اذا اخرج المقدار الواجب من الماء صارت البئر طاہرۃ۔ اب یہاں سے کہتے ہیں کہ جب واجب مقدار یعنی جتنا واجب ہوا تھا 200 ڈول 20 ڈول یا 40 ڈول جتنا بھی واجب ہوا تھا پانی نکالنا، جب اس مقدار واجب پانی کو نکال دیا گیا تب کنواں کو پاک مانا جائے گا، وہ کنواں پاک کہلائے گا۔ اسی بات کو کہا کہ اذا اخرج المقدار الواجب، جب من الماء، جب واجب مقدار پانی کو نکال دیا گیا، صارت البئر طاہرۃ، تو کنواں پاک مانا جائے، پاک ہو جائے گا۔ قضا طہر الرشاش والدلو وید الشخص الذی قام باخراج الماء۔ یہاں سے بتلاتے ہیں کہ جب واجب مقدار پانی کو نکال دیا گیا تو واجب مقدار پانی کو نکالنے سے ڈول کی جو رسی ہے وہ اور جو پانی نکالنے والا شخص ہے ان کا ہاتھ، یہ سب بھی پاک مانا جائے گا۔ یعنی جس ڈول سے مقدار واجب پانی کو نکالا گیا، مقدار واجب پانی کو نکالنے کے بعد اب الگ سے اس ڈول کو دھونا اور صاف کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جس ڈول پر رسی لپیٹ کر باندھ کر کنویں سے پانی نکالا گیا اور کنویں کے ساتھ وہ رسی جو ہے نا وہ ملی ہے، تو اس رسی کو الگ سے نہیں دھویا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکالنے میں اس کے ہاتھ پر پاؤں وغیرہ پر پانی کے چھینٹے وغیرہ پڑے، تب الگ سے ان کو دھونا واجب نہیں ہوگا، بلکہ مقدار واجب نکالنے کے بعد جس طریقے سے کنواں پاک ہوتا ہے اسی طریقے سے ڈول کی رسی اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ وغیرہ بھی پاک کہلائے گا۔ اسی بات کو کہا کہ قضا طہر الرشاش والدلو، اسی طرح سے پاک ہو جائے گی رسی، ڈول، وید الشخص الذی قام باخراج الماء، اور اس شخص کا ہاتھ جس نے پانی کو نکالا۔ لا تکون البئر نجسۃ اذا وقعت فیہا الروث والبعر والخس الا ان تکون کثیرۃ بحیث لا تخلو دلو عن بعرۃ فتصیر البئر نجسۃ۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ اگر کنویں میں گدھے یا کھچر کی لید گر جائے، اسی طریقے سے اونٹ، بکری اور ہرن، ان کی لید گر جائے، اسی طریقے سے گائے اور بھینس کی لید گر جائے۔ گویا کہ کنویں میں اگر گائے، بھینس، اونٹ
بکری، ہرن، گدھا اور کھچر، اگر ان جانوروں کی لیدھ اگر گوبر کنویں میں گر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس پانی سے بدبو آئے یا جب ڈول ڈال کے نکالا جائے پانی کو تو پانی کے ساتھ لیدھ وغیرہ گوبر وغیرہ کے بھی اجزاء اور حصے ساتھ میں آئے اور کوئی ڈول خالی نہ جائے اس سے، یعنی ہر ڈول میں اتنی زیادہ مقدار میں گر گئے ہوں کہ ہر ڈول میں ان کی لیدھ گوبر وغیرہ آ رہا ہے۔ تو اگر ہر ڈول میں گوبر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر پانی ناپاک مانا جائے گا، لیکن اگر معمولی مقدار میں گر جائے تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی بات کو انہوں نے کہا کہ لا تکن البئر نجسۃ، کنواں ناپاک نہیں ہوگا، اذا وقعت فیہا الروث، جب اس میں گر جائے روث۔ روث کہتے ہیں گدھا اور کھچر کے لیدھ کو، والبار، بار کہتے ہیں اونٹ، بکری اور ہرن کے لیدھ کو، والخس، اور خسا کہتے ہیں گائے اور بھینس کے لیدھ کو، کہ جب گر جائے اذا وقعت فیہا الروث، روث، بار اور خسا، الا ان تکون کثیرۃ، مگر یہ کہ وہ اتنے زیادہ ہوں، بحیث لا تخلو دلو عن بعرۃ، کہ کوئی ڈول لیدھ سے خالی نہ ہو، فتصیر البئر نجسۃ، تو اس وقت کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ کذا لا یکون ماء البئر نجسا اذا وقع فیہا خرء حمام او خرء عصفور۔ اب یہاں سے بتلاتے ہیں کہ اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیے کی بیٹھ گر جائے تو چڑیا اور کبوتر کی بیٹھ پکھنا اگر کنویں میں گر جائے تو اس سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، کہ کذا لا یکون ماء البئر نجسا، اسی طرح کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا اذا وقع فیہا خرء حمام، جبکہ گر جائے اس میں کبوتر او خرء عصفور یا چڑیے کی بیٹھ۔ اذا مات فی البئر حیوان وانتفخ فیہا ولا یدری متی وقع الحیوان فیہا حکم بنجاسۃ البئر من 3 ایام ولیالیہا، فتقضی صلوات ہذہ الایام ان توضی بمائہا۔ یہاں سے بتلاتے یہ ہیں کہ اگر کسی کنویں میں کوئی جانور گر جائے، گرنے کے بعد وہ جانور پھول جائے یا پھٹ جائے اور پھر آدمی کو پتہ چلے کہ کوئی جانور کنویں میں گر گیا ہے، گرنے کے بعد وہ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جانور کنویں میں گرا کب ہے، اس کی یقینی تاریخ، یقینی وقت گرنے کی معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کنویں کو 3 دن اور 3 رات کے لیے ناپاک مانا جائے گا۔ تو دیکھنے کے وقت سے 3 دن اور 3 رات پہلے تک اس کنویں کو ناپاک مانا جائے گا۔ لہذا جن جن لوگوں نے 3 دن اور 3 رات کے اندر اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہے یا غسل جنابت کیا ہے، غسل کیا ہے یا برتن وغیرہ کو دھویا ہے
یا کپڑے وغیرہ کو دھویا ہے تو ان تمام کو دوبارہ پاک پانی سے دھونا ضروری ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کنویں میں جانور گر کے پھول جائے یا پھٹ جائے اور جانور کے گرنے کی صحیح تاریخ صحیح وقت معلوم نہ ہو تو کنویں کو 3 دن اور 3 رات تک ناپاک مانا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ دیکھنے کے وقت سے 3 دن اور 3 رات پہلے یہ گرا ہے۔ 3 دن اور 3 رات کی جو مقدار فقہا نے بیان کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کو صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، صحیح وقت معلوم نہیں ہے، تو ہم عام مردار پر اس کو قیاس کریں گے کہ عموماً مردار 3 دن میں پھولتا اور پھٹتا ہے۔ جب عام مردار 3 دن کے اندر پھولتا اور پھٹتا ہے تو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس کنویں کے اندر بھی یہ جانور 3 دن اور 3 رات ٹھہرا رہا ہے، گرا رہا ہے، اب جا کر یہ پھولا اور پھٹا ہے۔ اس لیے جب سے گرا ہے 3 دن اور 3 رات ہو گئے، لہذا 3 دن اور 3 رات کی جو ہے یہ کہتے ہیں اس کی وضو نہیں ہوگی، اور نماز وغیرہ کا اس سے پڑھا ہے تو اس کی قضا وغیرہ کرے گا۔ اسی بات کو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اذا مات فی البئر حیوان، جب کنویں میں گر جائے کوئی حیوان، وانتفخ فیہا، اس میں پھول جائے، ولا یدری متی وقع الحیوان فیہا، اور معلوم نہ ہو کہ وہ جانور اس میں کب گرا ہے، حکم بنجاست البئر من 3 ایام ولیالیہا، تو کنویں کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا 3 دن اور 3 رات سے۔ فتقضی صلوات هذه الايام، پس ان ایام کی نمازوں کی قضا کی جائے گی، ان توضی بماہا، اگر اس کے پانی سے وضو کیا ہے۔ وَيَغْسِلُ الْبَدَنَ وَالثِّيَابَ إِنِ اسْتَعْمَلَ مَاءَهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فِي الْاغْتِسَالِ أَوْ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ، کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے غسل کیا ہے یا کپڑا دھویا ہے یا برتن وغیرہ دھویا ہے تو پھر ان کو دوبارہ دھوئے گا۔ کہتے یغسل البدن، بدن کو دھوئے گا، والثیاب، کپڑے کو دھوئے گا، ان استعمل ماء، اگر اس کے پانی کو استعمال کیا ہے، فی ہذہ المدۃ، تو ماء میں جو ہاں ضمیر کا مرجع، اس کا مرجع بیر ہے، یعنی اس کنویں کا پانی کو اگر استعمال کیا ہے فی ہذہ المدۃ، اس مدت میں 3 دن کے اندر غسل کرنے میں، اور فی غسل الثیاب، یا کپڑے کو دھونے میں۔ اذا وجد فی البئر حیوان میت قبل انتفاخہ ولا یدری متی وقع، حکم بنجاست البئر من یوم ولیلۃ فقط، فتقضی صلوات یوم ولیلۃ۔ اب یہاں سے مسئلہ یہ بتلاتے ہیں کہ کنویں میں مردار جانور ملا، لیکن ابھی وہ پھولا اور پھٹا نہیں ہے۔ پھولنے اور پھٹنے سے پہلے کنویں میں کوئی مردار جانور ملا، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کنویں میں کب گرا ہے، تو اس صورت میں کنویں کو 1 دن اور 1 رات کے لیے ناپاک مانا جائے گا۔ یعنی جس وقت آدمی نے کنویں کے اندر اس مردار جانور کو دیکھا ہے، اس وقت سے 1 دن اور 1 رات پہلے تک کنویں کو ناپاک مانا جائے گا۔ لہذا 1 دن اور 1 رات کے اندر جن جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے یا کپڑے کو دھویا ہے یا برتن وغیرہ کو دھویا ہے، ان سب کا اعادہ کرے گا۔ اگر اس سے وضو کر کے نماز پڑھا ہے
تو اب پھر جو ہے کہ پاک پانی سے وضو کر کے یہ 24 گھنٹے کی جو نماز ہے، ان میں جو نماز پڑھا ہے ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ کپڑے کو دھویا ہے تو کپڑے کو پھر جو ہے کہ پاک پانی سے دھوئے گا۔ برتن کو دھویا ہے تو پاک پانی سے دھوئے گا دوبارہ۔ غسل کیا ہے تو پھر دوبارہ پاک پانی سے غسل کرے گا۔ اسی بات کو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اذا وجد فی البئر حیوان میت، جب پایا جائے کنواں کے اندر کوئی مردار حیوان، قبل انتفاخہ، اس کے پھولنے سے پہلے، ولا یدری متی وقع، اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب گرا ہے، حکم بنجاست البئر من یوم و لیلۃ فقط، تو کنویں کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا صرف ایک دن اور ایک رات سے۔ فتقضی صلوات یوم و لیلۃ، پس قضا کی جائے گی ایک دن اور ایک رات کے نماز کی۔ آج کا سبق یہیں پہ پورا ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ آداب و قضاء الحاجت ہوگا۔ اچھی طریقے سے آپ سمجھیں اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ نشانات لگا کے رکھیں، اور جب موقع ملے گا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا اپنے جو اساتذہ جن کے پاس یہ کتاب آپ پڑھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو جو ہے نا صحیح رہنمائی کر سکیں۔ وما توفیق الا باللہ العظیم۔